الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 7 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ آیت میں وراثت سے متعلق مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اپنا اپنا حق مقرر کیا ہے، اور اس سے کوئی کمی بیشی یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہاں صرف اشارہ دیا گیا ہے، آگے 3 آیتیں بعد پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کتنا حصہ ہے۔ اسلام واحد دین ہے کہ جس میں وراثت میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور ساتھ میں عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ باقی کسی دین میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا حق مرنے کے بعد یہ نہیں دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں للرجال، لام کے معنی ہے کے لیے، الرجال یہ رجلن کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو اور رجال اس کی جمع ہے تو مردوں، لی کے لیے، نصیب اردو کا لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کا نصیب ہے، یہ یعنی فلاں کا حصہ ہے، اس کا شیئر ہے۔ للنساء للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے۔ مما یہ اصل میں ہے من اور ما، من معنی سے اور ما معنی جو، یعنی للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے ما جو ترکا چھوڑے۔ یہ ترکا ویسے بھی جو مال مرنے کے بعد اردو میں بھی اس کے لیے لفظ استعمال کہ فلاں کا اتنا ترکا ہے، فلاں کا اتنا ترکا، یعنی جو چھوڑا گیا مال ہے اس کو ترکا اردو میں بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ ترکا ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہے جو چھوڑے۔ الوالدان یہ والد کی جمع ہے، لیکن یہاں مراد والد اور والدہ دونوں ہے، یعنی جیسے اردو میں کہتے ہیں والدین، حالانکہ والدین یہ والد کا ڈوول ہے، یہ والدان میں نے کہا یہ جمع ہے، جمع نہیں، یہ ڈوول ہے، والد کا ڈوول ہے یعنی تثنیہ ہے، اور والدین بھی اس کا ڈوول ہے۔ تو اردو میں بھی لفظ والدین جو چھوڑے، والدین یعنی ماں باپ، والاقربون اور رشتہ دار، رشتہ دار بھی کون سے؟ قریبی۔ اب قریبی رشتہ دار اور والدین جو چھوڑے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وللنساء اور لی کے لیے، نساء عورتوں، نصیب حصہ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اس سے، ماں جو چھوڑے، ماں باپ، اقربون اور رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار میں مثلا بیٹا چھوڑے تو باپ کا حصہ ہے، بیٹی چھوڑے تو ماں باپ کا حصہ ہے، اور بھائی کا بھی کبھی کبھار بعض صورتوں میں بھائی اگر چھوڑے تو بھائی کا اس میں حصہ ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ٹرم کنڈیشن ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ تو عورتوں کے لیے بھی، تو میں نے کہا جیسے اسلام میں جیسے عورتوں کا وراثت میں حق ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی وراثت میں حق ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ یتیم جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کا سارا جو مال ہے وہ ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو گارڈین ہے وہ ہڑپ نہ کرے، بلکہ ان کو حصہ دے دے، مما اس سے، قل کم ہو مال سے، او کثر یا زیادہ ہو، اس مال سے جو ترکہ ہے اس میں سے کم ہو یا زیادہ، دونوں میں، یعنی کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن حصہ بہرحال ان کا شریعت میں
مقرر ہے. اب بعض صورتوں میں کم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی اپنی شرائط ہے، لیکن ہے بہرحال ان کا حصہ. باقی کمی اور بیشی بعض صورتوں میں اللہ نے کسی کا کم رکھا، کسی کا زیادہ رکھا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا. یہ لفظ فا، را اور زا اردو کا لفظ ہے فرض، جس کو ہم کہتے ہیں نا فرض کیا ہوا، یعنی یہ ایسا حصہ ہے جو فرض کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسی طرح وراثت میں جن لوگوں کے حصے ہیں ان کے حصے دینا بھی فرض ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں خصوصاً بچیوں کا وراثت میں حق نہیں دیا جاتا ہے، بہنوں کا وراثت میں ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے، کبھی کبھار ماں باپ کو اوائڈ کیا جاتا ہے. تو یہ جو حصے مقرر ہے یہ مفروضہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ کی طرف سے فرض ہے. جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، اسی طرح وراثت میں کسی کا حصہ نہ دینے کا گناہ ہے. جیسے زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہے، اسی طرح وراثت میں کسی کا حق مارنے کا گناہ ہے. جو معاشرے میں بہنوں کا اور بیٹیوں کا جو حق مارا جاتا ہے اور ان کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، یہ اس آیت کی بنیاد پر گویا کہ وہ فرض کو ترک کرنے کے برابر ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑے اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار. وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس سے جو چھوڑے اس کے ماں باپ اور رشتہ دار. مما قل منہ، کم ہو اس مال سے، او کثر، یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے مفروضہ، فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، اور اس کا دینا جیسے نماز کا پڑھنا ضروری ہے اسی طرح اس کا دینا بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو وراثت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.